السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ ہم الاربعین النووی امام نووی کی جو 40 حدیث ہے اس کی حدیث نمبر 23 کا مطالعہ کریں گے. سب سے پہلے میں عربی پڑھوں گی، اس کا ترجمہ پڑھوں گی، پھر آپ میرے پیچھے عربی دہرائیں گے، پھر لفظی ترجمہ کریں گے، عربی میں حدیث سنیں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ تعالی. الحدیث الثالث والعشرون الطہور شطر الایمان. عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. رواہ مسلم. ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت ایمان کا حصہ ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے، اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، پروف ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا. ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا پھر اسے آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے. اچھا ہوگا اگر آپ میرے پیچھے عربی عبارت پڑھ لیں تاکہ آپ کے منہ سے بھی یہ الفاظ دہرائے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. الحدیث الثالث والعشرون الطہور شطر الایمان. عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. تا کے اوپر پیش ہے تو الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. رواہ مسلم. الاسراع بالخیر. اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے. ان ابی مالک، ابو مالک سے روایت ہے، الحارث ابن عاصم جن کا نام حارث بن عاصم ہے، الاشعری اشعری قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اصلاً یمن سے تھا، رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان. الطہور طہارت، پاکیزگی، صفائی، شطر حصہ یا نصف، الایمان ایمان کا، والحمدللہ اور الحمدللہ کہنا تملأ بھر دیتا ہے، المیزان میزان کو، وسبحان اللہ اور سبحان اللہ کہنا، والحمدللہ اور الحمدللہ کہنا، تملأان یہ دونوں بھی بھر دیتے ہیں، او تملأ یا بھر دیتے ہیں، ما بین السماء والارض جو بھی فضا آسمان و زمین کے درمیان میں ہر چیز کو، والصلاة نور اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان اور صدقہ دلیل ہے یا پروف ہے،
والصبر ضیاء، اور صبر ایک روشنی ہے، والقرآن، اور قرآن حجت لک او علیک، یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ کل الناس، سب کے سب لوگ، یغدو، صبح کرتے ہیں، یعنی ہر وہ انسان جو صبح کے وقت اٹھتا ہے، فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کا، اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، فمعتقها، تو یا اس کو آزاد کر لیتا ہے، او موبقها، یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف کام جو ہم کرتے رہتے ہیں، مثلا طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، مشکلات پر صبر کرتے ہیں، تو ان سب کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے؟ ان سب کو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مثلا اگر ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں تو کیوں، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تو ہمیں کیا ملے گا؟ یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ اسی طرح صدقہ دینے سے یا صدقہ سے کیا فائدہ ہے؟ صبر سے کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن پڑھنے کا یا پڑھانے کا یا قرآن پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ ہال مارکس ہیں یا موٹے موٹے کام ہیں جو ایک مسلمان کو کرنے ہوتے ہیں، اور ہر روز ان میں سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ یہ سب کچھ کرنا بس بے روح سا ہوتا ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنے کو کہہ دیا گیا، ہمیں حکم مل گیا، ہمارے ماں باپ کرتے تھے، یا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے یا اس کا جو مقصد ہے، پرپز ہے، یا اس کا جو فائدہ ہے، بینیفٹ، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے بعض اوقات نہیں بھی کرتے، کر سکتے بھی ہوتا تو چھوڑ دیتے، بعض اوقات ایک بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، بعض اوقات بس سر سے اتارنے والی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان سب چیزوں کی حقیقت کو جانے، ان سب چیزوں کا فائدہ سمجھے، تاکہ پھر انسان خوشی کے ساتھ کرے، بھرپور طریقے سے کرے، پوری روح کے ساتھ کرے، اور اس کا جو بینیفٹ ملنا چاہیے وہ بھی ملے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی عقل سے، اپنے فلسفوں سے ان چیزوں کے فائدے بتاتے رہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حقیقی مقام بتا دیا ہے۔ تو زیادہ بہتر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ہمارے پاس یہ دین لے کر آئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کہ سب کچھ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، اس کی کیا حیثیت ہے دین میں؟ اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ شطر کا ایک معنی آدھا بھی ہوتا ہے، کہ آدھا ایمان ہے، گویا آدھا ایمان پاک رہنا ہے اور باقی سب کچھ پھر اس کے بعد قبول ہوگا۔ پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، قرآن مجید میں دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے طہارت کا، ظاہری میل کچیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور باطنی طہارت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، گناہوں اور شرک کی نجاست کو دور کرنے کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ ظاہری طہارت کے لیے بھی۔ کہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ظاہری اور ایک ہوتی باطنی۔ ظاہری طہارت جسم سے، کپڑوں سے، ظاہری چیزوں سے نجاست، گندگی اور میل دھو ڈالنا، صاف ستھرا کر دینا اس کو۔ اور باطنی طہارت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے دل کو ہر طرح کے برے خیالات سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرے۔ انسان خواہ کتنی بھی ظاہری عبادات کرتا رہے، لیکن اگر اس کو وضو ہی نہیں ہے، یا وضو بھی ہے اور اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، اس کے دل میں شرک اور نفاق کے لیے کوئی بغض ہی نہیں ہے، اور اس کا دل حسد سے خالی ہی نہیں ہے، تو اس کا دین کیسے مکمل ہوگا؟ تو اس لیے طہارت خواہ ظاہری ہو یا باطنی، ہمارے دین نے طہارت کو، یہ صفائی کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ یعنی کسی شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پاک صاف نہیں ہوتا، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم ہر روز نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، کیوں؟ پاکیزگی اور صفائی کے لیے۔ اسی طرح روزانہ ہمیں اپنے دل کی صفائی کی بھی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ شیطان انسان کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ظاہری طہارت کے لیے
پانی اور صابن اور ڈٹرجنٹس کافی ہوتے ہیں، لیکن باطنی طہارت جو ہے اس کے لیے اور ڈیپ ڈاؤن جانے کی ضرورت ہوتی، اس کے لیے زیادہ ایفرٹ لگتی، کیونکہ ظاہر کے داغ دھبے جلدی نظر آ جاتے ہیں لیکن دل پر لگے داغ دھبے نظر نہیں آتے، خاص طور پر جب ہماری نگاہیں دوسروں کے عیب چننے میں لگی رہیں اور اپنی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ تو اس لیے ہمیں مادی اور روحانی دونوں طرح کی طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہاں اگر ہم ظاہری معنوں میں لیں تو سب سے پہلے جو شرط ہے نماز کی وہ وضو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، اسباغ الوضوء شطر الایمان، اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم عام طور پر ایمان کو کیا کہتے ہیں کہ بس زبان سے ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو بس ہم مومن ہو گئے، حالانکہ زبان سے کہنے کے علاوہ دل کا یقین بھی ضروری ہے، دل کے اندر اس کا اترنا اور جمنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا جو ہمارے دل میں ہو عمل سے جھلکنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات کی بات ہوتی ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہے، اسی طرح ہم بعض اوقات کچھ اور احکامات کو لیتے ہیں، جیسے حجاب ہی کا حکم ہے۔ تو حجاب کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل کا پاک ہونا کافی ہے، نگاہ کی پاکیزگی کافی ہے، لباس ضروری نہیں۔ حالانکہ کوئی بھی چیز اندر اور باہر دونوں کو جب تک ساتھ نہ ملایا جائے مکمل نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے آپ دیکھیں گے دو رخ ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارا جسم ہے تو اس کے ساتھ روح بھی، خالی جسم کا کوئی فائدہ نہیں، خالی اوپر سے کپڑے اوڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ دل و نگاہ پاک نہیں۔ اسی طرح صرف دل و نگاہ کی پاکیزگی کام نہیں کرتی جب تک کہ ہم لباس بھی اپنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں پہنتے۔ اسی طرح باقی اعمال بھی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سبزیوں میں، پھلوں میں ایک چھلکا ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، چھلکا نہ ہو تو اندر کا گودا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اورنج ہے، ایپل ہے، بنانا ہے، سبزیوں میں اسی طرح آپ دیکھ لیے، تو اگر اس کے اندر کے حصے سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے باہر کی آؤٹنگ، اس کی کورنگ، اس کی پیکنگ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی طرح دین میں اندر اور باہر ہر معاملے میں ہے، ظاہر اور باطن دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ صرف ظاہر پر ہی لگ جاتے ہیں، وہ صرف ریچولز پورے کرتے رہتے ہیں، اوپر کی چیزیں جو انسان کو ظاہری طور پر مسلمان بناتی ہیں وہ صرف ان کا اہتمام کرتے ہیں اور روح کو بھول جاتے ہیں، دل کو بھول جاتے ہیں کہ اس میں کتنی نفرتیں یا بغض بھرے ہیں لوگوں کے۔ اور کچھ لوگ نفس کے تزکیے کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ظاہری حالات کی طرف توجہ دینا کچھ ضروری نہیں، جبکہ صحیح، درست اور بیلنسڈ اپروچ یہی ہے کہ دونوں ہی ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے دو پاؤں رکھے ہیں، کام کرنے کے لیے دو ہاتھ رکھے ہیں، دو آنکھیں رکھی، دو کان رکھے ہیں، ان دونوں کو جب تک استعمال نہ کیا جائے تو ایک توازن قائم نہیں ہوتا، انسان کی چال میں فرق آ جاتا ہے، انسان کی سماعت میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ کی صرف ایک آنکھ دیکھتی ہو تو آپ پراپر طریقے سے دیکھ نہیں سکتے، اس میں نقص آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان دونوں کا ظاہری پہلو سامنے رکھنا مقصود ہے۔ مثلا نماز کا ایک ظاہری پہلو کیا ہے کہ ہم اپنے وقت پر اس کو پڑھیں اور پوری رکعتیں ادا کریں اور رکوع سجدہ وغیرہ کریں، اور اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اس میں خشوع و خضوع کا لحاظ رکھیں۔ نماز کا ظاہری پہلو کیا ہوا؟ سارے آداب کا خیال رکھنا، اور باطنی کیا ہوا؟ خشوع۔ روزہ ہے، روزے میں ظاہری پہلو کیا ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کھائیں پیے نہیں، یہ ظاہری پہلو۔ باطنی کیا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا بھی چھوڑیں اور آپ اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنے کانوں کا بھی رکھیں، اپنی زبان کا بھی رکھیں۔ صرف پیٹ کا روزہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے روحانی پہلو کو بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ صرف ظاہری بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اصل روزہ نہیں رکھتے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے اور برے خیالات وغیرہ سے بھی بچانا۔ اسی طرح آپ دیکھیے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ میں بھی دونوں پہلو ہیں۔ ایک تو ہے مال دینا، لیکن وہ صرف مال دینا نہیں ہوتا، یعنی مال کا ایک مخصوص پرسنٹیج، اس کے ساتھ انسان کے اندر سے بخل وغیرہ کے جذبات بھی نکلتے ہیں، یعنی اندر کی طہارت بھی ہوتی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا،
ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے. تطہرہم طہارت کا لفظ ہے، وہاں بھی طہور ہے، یعنی یہی چیز استعمال ہوئی ہے. گویا صدقہ جو ہے یا زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کی باطنی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی اور مال کی بھی پاکیزگی ہوتی. اسی طرح حج کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں مکہ اور آپ طواف کرتے ہیں، منی عرفات میں جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دراصل آپ کا ظاہری پہلو ہے. اور قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو ان جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، یہ نہیں آسمان پہ جاتا، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے. تو اگر آپ غور فرمائیں گے تو پورے دین کے اندر ظاہری ریچولز کے ساتھ ساتھ دل کی قوت اور دل کی صفائی اور دل کا اس عمل میں ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے، تب وہ چیز اپنی اصل مطلوب کو پہنچتی ہے. تو یہاں بھی سب سے پہلے طہارت کا ذکر کیا گیا، یعنی ظاہری چیزوں سے پہلے باطنی، اور پھر یہ باطن کی طہارت ظاہری عمل سے حاصل ہوتی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے وضو کی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی اپنے دل کو پاک کر لوں گا، تو یہ ممکن نہیں. وضو آپ کے صرف جسم کو پاک نہیں کرے گا، آپ کے دل کو بھی ایک احساس دے گا کہ آپ پاک ہیں. ویسے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر بعض اوقات مریض ہے، وضو نہیں کر سکتے یا پانی نہیں ہے تو وضو نہیں کر پاتے، آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کچھ بھی نہ کریں اور نماز پڑھ لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ تیمم کرنے اور نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. خواہ وہ مٹی ہی سے آپ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، لیکن اس ظاہری عمل سے فوراً آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کا احساس بدل جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ نماز کے قابل. حالانکہ اگر آپ کے جسم کے اندر سے کچھ باہر آتا ہے، جسم ہوا ہی باہر آتی ہے، تو اس سے کوئی چیز نجس تو نہیں ہو جاتی، کوئی گندے تو نہیں ہو جاتے آپ، لیکن وہ ایک بہرحال نجس چیز تو ہے اٹ سیلف، چاہے وہ سالڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باہر آنے سے گندگی کا احساس تو ہوتا ہے. اور اس احساس کو دور کرنے کے لیے وضو نہیں تو تیمم ضروری ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمارا جسم اور روح باہم گندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکسڈ ہے. مثلا ہمارا ہاتھ ہلتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ روح موجود ہے. اگر انسان فوت ہو جائے تو ہاتھ ہلنا بند کر دیتا ہے. تو دونوں مل کے ہی اپنا کام کر سکتے ہیں، فنکشنل ہوتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے دین میں جتنے بھی ظاہری عمل ہیں، خواہ وہ حجاب کا حکم ہے یا نماز کا حکم ہے یا طہارت کے وضو کا حکم ہے، یہ سارے ہمارے باطن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے. آپ وضو کے بغیر نماز ادا کریں گے تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اور وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوگی. اسی طرح حجاب کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اگر ریچولز آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوگی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے ہوگی، کیونکہ آپ کا دل پاک ہے. آپ مردوں کی نگاہوں کو کیسے پاک کریں گے؟ یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا دل صاف ہے، لیکن آپ اپنے دل کی گارنٹی دے رہے ہیں جبکہ کوئی اپنے کی بھی پوری نہیں دے سکتا. لیکن آپ دوسروں کی گارنٹی کیسے دیں گے کہ وہ آپ کی طرف کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو دیکھ کر ان کی کیا فیلنگز ہو رہی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اس نے کسی وجہ سے کسی مقصد سے یہ حکم رکھا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں. دین کے کچھ حصوں پہ جو ہماری پسند اور کنوینئنس کے ہوتے ہیں ان پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جس میں ہمیں کچھ مشکل نظر آتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. طبیعتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو ایک چیز آسان لگتی، کچھ کو دوسری لگتی. تب ہوتا کیا ہے؟ جس کو جو آسان لگتا ہے وہ اسی کو کر کے باقی سمجھتا ہے وہ سب سے اچھا اور نیک بن گیا ہے. تو بہرحال ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کا خیال رکھنا ہے. اور جہاں تک وضو کرنے کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو وضو کے پانی سے کلی کرے اور پانی ناک میں ڈالے اور ناک صاف کرے مگر یہ کہ اس کے منہ اور نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، تو اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے ساتھ گر رہے ہوتے ہیں. پھر جب اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کی بزرگی اور اس کی شان بیان کرے اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے فارغ کر لے، نماز میں ادھر ادھر کی سوچے نہ سوچے،
تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. اب وہ بظاہر کیا کر رہا ہے؟ پانی سے دھو رہا ہے اور کچھ ایکشنز کر رہا ہے، لیکن یہ سارا کچھ پیوریفیکیشن کا عمل اس کے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف وضو اور صرف نماز سے ہی اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا، بلکہ شرک کو بھی قرآن مجید میں نجاست کہا گیا ہے. شرک کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر یا اس سے اوپر کسی اور کو نہیں کرنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. ساری قدرت، سارا اختیار، سارا غلبہ اللہ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی رزق دیتے ہیں، وہی ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہر بلا وہی ٹالتے ہیں، ہر مشکل میں وہی کام آتے ہیں. اس لیے کسی اور کو یہ صفات نہیں دی جا سکتی. پھر اس کے بعد دوسری چیز جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ ہے الحمدللہ کہنا، یعنی ذکر کرنا. الحمدللہ تملا المیزان. حمد یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور جب بندہ دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے گویا کہ ایک میزان، ترازو بھر گیا. وہ میزان کون سا ہے؟ جو آخرت میں انسانوں کے نام اعمال کو تولنے کے لیے رکھا جائے گا. پھر آپ سوچیں گے کہ اگر ایک دفعہ کہنے سے بھر جاتا ہے تو باقی ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو بھرتے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی سوراخ کر دیتے ہیں اور خالی کر دیتے ہیں اس کو. اسی کو جہاد کہتے ہیں. یہ اسٹرگل، یہ جدوجہد، یہ ایفرٹ چلتی رہے گی حتیٰ کہ آخری وقت آ جائے اور اس وقت فیصلہ ہوگا کہ خاتمہ کس پر ہوا، اینڈ کہاں پر ہوا. اور اگر اس وقت انسان کے پلڑے بھاری ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے گیا، الحمدللہ کہتے، لا الہ الا اللہ کہتے، تو پار لگ گیا. اور جہاں تک میزان کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. آخرت پر ایمان کے حصہ ہے یہ. قرآن مجید میں آتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف والے ہوں گے، یعنی اللہ کے اسکیل جو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، بالکل پورا جسٹس ہوگا جس کا کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. فرمایا پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر، مسٹرڈ کا ایک دانہ، ایک چھوٹا سا سیڈ، اس کے برابر بھی کسی کا کوئی اچھا عمل ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے. وہ بھی سامنے آئے گا، میزان کے اندر رکھا جائے گا. وہ اگر جیسے ہوتا نا بعض اگر کوئی چیز تول رہے ہوتے کوئی باہر گر جاتی تو باہر نہیں گرنے دی جائے گی، وہ بھی اندر ہی رکھا جائے گا اور اس کو بھی تولا جائے گا. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسٹس کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں، یعنی سارے بندوں کا حساب بیک وقت اللہ تعالیٰ لے لیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ہوگا ترازو، کتنا بڑا اسکیل ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت بڑے اسکیلز رکھے جائیں گے، ترازو رکھے جائیں گے کہ ان میں زمین اور آسمان کا بھی وزن کیا جا سکے، وہ بھی اس میں رکھے جا سکتے. اتنے بڑے اسکیلز ہیں. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کریں گے، یعنی اسکیلز میں کیا تولا جائے گا، اتنے بڑے، اتنے ہیوج. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا. یہ فرشتے بولیں گے جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے، کبھی گناہ نہیں کرتے. وہ کہیں گے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے ہی خوش ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ کہ ہم بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کچھ بھی ہم کر لیں تو ہمیشہ ہمارے اندر ایک عاجزی رہنی چاہیے کہ یا رب ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، تو ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ اتنے بڑے میزان جو ہیں، اتنے بڑے ترازو جو ہیں، بعض اوقات ان کے اندر ایک چھوٹی سی چیز رکھ دی جائے تو یہ اس کو بھر دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ دل سے کہا ہوا الحمدللہ، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنا. حمد کے معنی میں پریز اور شکر دونوں آتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ تعریف ہم بعض اوقات کسی بھی چیز کی کرتے ہیں. مثلا آپ اس ممبر کو دیکھیں تاکہ واو کتنا خوبصورت ہے، کیا زبردست آرٹ ہے. اب کس نے بنایا اس سے کوئی غرض نہیں،
بس ٹھیک ہے یہ ماسٹر پیس نظر آ رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی فیض پہنچتا ہے. مثلا آپ کو کوئی پانی کا گلاس پلاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا آپ نے پانی پلایا، وغیرہ وغیرہ. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کی کر رہے ہیں. تو بعض اوقات آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے یا وہ آپ پر کوئی احسان کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا آپ پر کوئی احسان نہیں، بس اس نے ایک اچھی چیز بنائی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہم دونوں طرح کی حمد کر رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان کو بھی دیکھ کے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو خاص ہمیں ملی ہوتی ہیں، پرسنل ہماری ہوتی ہیں، جو کسی اور کو نہیں ملی ہوتی، تو اس پر بھی ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری نہیں. یعنی جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کرتے ہیں. انہیں کچھ خوشی ملتی ہے تو بھی تعریف کرتے، تو بھی حمد کرتے ہیں. انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی حمد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اب یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، اور اس تکلیف سے آپ نے معلوم نہیں کس اور بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لیا. تو وہ کسی بھی حال میں کمپلینٹس نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ شکر گزار بندوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جو کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ان کے لیے پھر آگے سے راستے بند ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افضل بندے، بہترین بندے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے. یعنی ان کا ایک خاص مقام ہوگا. اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کن کن باتوں پہ ناراض رہتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ تو چھوٹی سی بھی تکلیف ان کو زندگی میں پہنچے تو ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا اللہ نے، اٹس ناٹ فیئر، وغیرہ وغیرہ، کمپلینٹس، اور ان کو ہر چیز غلط نظر آتی ہے دنیا میں، انتہائی منفی سوچ رکھتے ہیں. حالانکہ وہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بھی مصیبت میں پڑے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کہاں ان کا مقام ہوگا. پھر اس کے مقابلے میں وہ جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں ان کا مقام کہیں بلند ہوگا. تو یہ ڈیسیژن تو ہمیں لینا ہے نا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، شکر گزار ہیں یا ناشکر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمت فرمائے، یعنی کوئی بھی چیز اس کو ملے، مثلا اولاد ملی ہے، وہ مال ملا ہے، اور وہ نعمت پر الحمدللہ کہے، تو اس بندے نے جو دیا، جو کہا، وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا. یعنی آپ کو مثلاً 1,000,000 پاؤنڈز مل گئے اور آپ نے اس پر الحمدللہ کہا، یہ آپ کا جو ورڈ الحمدللہ اس 1,000,000 پاؤنڈ سے زیادہ ورتھ ہے، زیادہ ویلیوبل ہے، زیادہ قیمتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بندے کی کس قدر فرماتے ہیں، اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا بھی ایسا جملہ بولتا ہے کہ جس میں شکر گزاری، اپریسیشن ہے، تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنے شکر گزار بندے بنتے ہیں. پھر اسی طرح آگے آتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا دونوں ہی بھر دیتے ہیں. کیا بھر دیتے ہیں؟ اور تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بھر دیتے ہیں. یعنی اتنی بڑی نیکی ہے. یعنی ہر چیز ایک طرح سے کھل اٹھتی ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے. ایک میں نفی ہے اور ایک میں اس بات ہے. نفی کس چیز کی ہے؟ نیگیشن کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جس سے اس کی شان میں کوئی نقص یا کوئی کمی واقع ہوتی ہے. اب مثلا اس کی شان میں کس چیز سے کمی ہو سکتی ہے، یا کون سی صفت ایسی ہے کہ جو کسی کی شان میں کمی کرتی ہے؟ مثلا سونا، اونگ لینا. قرآن مجید میں آیت الکرسی میں آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، وہ کبھی سوتا ہی نہیں. always alert، always حی لا یموت، کبھی اس کو موت ہی نہیں آئے گی. کون سی چیز انسان کی قیمت کم کر دیتی؟ اس کی موت، اس کا بڑھاپا،
اس کی کم عقلی. ایسی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اور جب تک قائم رہیں گے وہی ان کو سنبھالے ہوئے، وہی ان کو تھام رہا ہے. ایک سورج کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی گیسز جلتی چلی جا رہی ہے، جلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی ہیٹ جو ہے ہمیں پہنچتی چلی جا رہی ہے. اور ساری زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورے 24 گھنٹے کے اندر سب تک وہ روشنی پہنچاتے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہے. اور وہ زندہ ہے تو کر رہا ہے، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی تو کر رہا ہے. جو سو جائے، جو غافل ہو جائے تو ہر چیز ٹکرا کے رہ جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی. یعنی ہم تو تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں. کوئی بھی ہیومن بینگ، کوئی بھی سپر مین، کسی کا بھی آپ ذکر کر لیں، سب کو سونے کی ضرورت ہوتی، سب کو آرام کی ضرورت ہوتی. کوئی کسی بھی بڑے مقام پر پہنچے، جو بڑے سے بڑا زاہد، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا عقل مند پڑھا لکھا انسان 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے کہتے ہیں نا، فلاں 20 گھنٹے کام کرتا ہے پر 4 گھنٹے اس کو آرام چاہیے. کوئی ہو سکتا 22 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کو 2 گھنٹے آرام چاہیے. ہو سکتا ہے پھر 23 گھنٹے کام کرتا ہو تو گھنٹہ تو اس کو آرام چاہیے اگلے دن کے لیے کام کرنے کے لیے، اس کے اس کی باڈی کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب وہ 1 گھنٹہ سو جاتا ہے تو اس کا کام رک جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کا مائنس ہو رہا ہے ٹائم، اس کا پروڈکٹیو ٹائم تو نہیں. ہاں مومن کا ٹائم وہ بھی پروڈکٹیو ہے کیونکہ وہ اس لیے سوتا ہے تاکہ مزید اچھے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، یعنی کسی بھی کریشن کی طرح نہیں ہے، وہ ان سب سے ابو ہے، سپیریئر ہے. لیس کمثلہ شیء. تو جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی موت ہے، نیند ہے، اونگ ہے، تھکاوٹ ہے، کسی بھی صفت میں کوئی کمی ہے، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. تو ہم ہر منفی چیز کی نگیشن کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ابو ہے. اور الحمدللہ جو بھی اس نے کیا ہے اس سب پہ ہم اس کی تعریف کرنے والے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے والے. اب ان دو کو ملا کر جب پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. یعنی اللہ کی حمد اور تسبیح جب کٹھی ہوتی ہے تو اور زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. خالی الحمدللہ کہنا بھی فائدہ مند ہے، لیکن جب سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہیں تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ ایک میں ہم نگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ایک میں افرمیشن کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ. اور وہ حدیث تو سب کو پتا ہے کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پیارے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ ساری مخلوق کی نماز ہے، ساری مخلوق تسبیح کرتی، سبحان اللہ کرتی. قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اور دیگر سورتوں میں بھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. تو ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے. تو یہ ان کی نماز ہے. اب ان کی اپنی بولی زبان انداز ورڈز کیسے ہیں، لیکن ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی نماز ہے. پھر اسی طرح یعنی تمام مخلوق کی نماز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. رائٹ؟ تو یہ تسبیح جو ہے یہ انسان کے رزق میں بھی اضافے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی. پھر انسان کے غم اور دکھ اور پریشانیاں بھی اس سے دور ہوتی. تو اس لیے ان تسبیحات کا ورد کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہ بھی مٹتے ہیں، اس سے گناہ مٹتے اور جھڑتے ہیں. جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے دن میں ایک تسبیح تو لازمن کیجیے. کوئی ایک وقت مقرر کر لیجیے جس وقت آپ لازمن اس جگہ پر موجود ہو. مثلا کچن میں کام کر رہے ہیں تو جو ہی اندر آپ گئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر کام کر رہے ہیں ہاتھوں پہ نہیں بھی گن سکتے تو ایک ٹائمنگ کر لیں
کہ اگر 5 منٹ تک میں پڑھوں گی تو 100 ہو جائے گا، یا 10 منٹ تک پڑھوں گی. تو تھوڑا سا صرف پلان کرنا ہوتا ہے انسان کو، اور جو پلان کر لیتا ہے ٹائم فکس کر لیتا ہے، جیسے ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیتا ہے، تو پھر وہ چیز مس نہیں ہوتی. اور بہت سی مصروفیات کے اندر سے بھی ٹائم نکل آتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے جب وہ اوپن اینڈ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا، اچھا کل کر لیں گے، پرسوں، اچھا پھر ہو جائے گا، صبح ہو جائے گا، شام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا وقت مقرر کیا ہے، ورنہ ہم سب کچھ رات پہ چھوڑ دیتے اور رات سو جاتے. انگلیوں پہ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ انگلیاں گواہی دیں گی، بولیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس گننے کا ٹائم نہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، سبزی کاٹ رہے ہیں، انگلیاں بھی نہیں کر رہے، تو چھوڑیے نہیں، بس پڑھتے جائیے. ٹھیک ہے. پھر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جو ہے، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگتا ہے اس سے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اسکیئرڈ ہو جاتے ہیں رات کے وقت، اندھیرے کے وقت، اور ان پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہونے لگتی ہے، تو فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی، رات پھر آ رہی ہے. خصوصاً یہاں کے ملک میں آپ دیکھیے کہ ونٹر میں راتیں کتنی لمبی ہو جاتی ہیں نا، اور بہت سے لوگوں کو اس وجہ سے ڈپریشن سا ہونے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اندھیرے کا ٹائم بڑھ گیا. تو ان کے لیے تو ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے، تجربہ کر کے دیکھیے. فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی کسی کو کچھ دینے کو دل نہ چاہتا ہو، یا دشمن کا مقابلہ کرنے سے ڈرے، یعنی بزدلی اندر، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے. پھر ان گنت پڑے. مجھے کہتے ہیں نا کوئی کلمہ بتا دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے، ہماری یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، تو بہترین ورد ہے یہ، بہترین چیز ہے یہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں سبحان اللہ العظیم کے الفاظ نہیں ہیں، صرف اتنے ہی ہیں، کیونکہ جتنا بتایا گیا اگر اتنا کرے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے. پھر جب ایک بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں. بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے صحیح کہا، تم نے سچ کہا. بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کہا. بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا. بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بندے نے سچ کہا. اور پھر جب آخر میں بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. کہتے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رحم کر دیا. کہتے ہیں اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. اتنا بہترین ذکر ہے یہ، اور اتنا ہلکا، زبان پہ کتنا ہلکا ہے. تو بیٹھ جائیے صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، کسی بھی وقت جب دل گھبرائے، سب کام کاج چھوڑی بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے تھوڑی دیر پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے. اور نہیں تو رات کے وقت لیٹ کر سونے سے پہلے پڑھتے رہیے. تو جب بھی دل گھبرائے، جب بھی ڈپریشن ہونے لگے، اس کے لیے بہترین ذکر ہے. اور پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تسبیحات جو ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور اپنے ذکر کرنے والے کی یاد دلاتے رہتے ہیں. اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کو بچائیں گے کہ جو یہ ذکر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں. اور اہل جنت بھی جنت میں جب سانس لیں گے تو ان کے سانس کے ساتھ تسبیح ہوگی. جنتیوں کو تسبیح اس طرح سکھا دی جائے گی، تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا سانس لینا، ہم تو کوئی ایفرٹ نہیں لگاتے. بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو خود ہی سانس لے رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جنتیوں کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا اتنا آسان کر دیا جائے گا، اور اس کو پسند بھی کریں گے. کیونکہ جو لوگ دنیا میں اس کلمے سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی سوچتے ہیں نا جنت کے بارے میں، تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اچھا وہاں کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کام کر کے مزہ آتا ہے نا، فارغ رہنے سے بوریت ہوتی ہے.
اور دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے سے اور قرآن پڑھنے سے ایک خاص لطف حاصل ہوتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ جنت میں اگر صرف مزے ہی مزے ہوں اور کچھ نہ ہو تو پھر، لیکن یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہاں پر انسان اللہ کی تسبیح ہر وقت کرتا رہے گا، لیکن وہ تسبیح بھی اس کو بادر نہیں کرے گی کہ اس کو بہت ایفرٹ لگانی پڑی ہے، اس کی سر کھپائی ہو رہی ہے، وہ اس کی سانس میں جاری ہو جائے گی. یعنی پھر وہ مخلوق جو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گی وہ ہر وقت اللہ کی تعریف کرتی رہے گی اور اللہ کی تسبیح جیسے باقی مخلوق کر رہی ہے. اس وقت ہمیں تو چوائس دی گئی ہے نا کہ ہم کریں یا نہ. تو خوش قسمت ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور بدقسمت ہے وہ جو اپنے وقت کو ویسے ہی پریشانیوں میں ضائع کرتے اور کرنے کا کام نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا والصلاۃ نور، اور صلاۃ یعنی نماز نور ہے، روشنی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ انسان کو راہ دکھاتی ہے. اور نماز سے مراد یہاں فرض نماز بھی ہے، نفل نماز بھی ہے. انسان کے دل میں بھی نور پیدا کرتی ہے، چہرے پر بھی نور آتا ہے. اب دیکھیں کہ جو لوگ دن میں 5 مرتبہ اپنا منہ دھوتے ہیں تو ان کا چہرہ کتنا صاف اور روشن ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر قبر میں بھی نور ہے، قبر میں نماز سراہنے آ کے بیٹھ جائے گی اور کسی بلا کو ادھر سے آنے نہیں دے گی. حشر میں بھی نور ہوگا کیونکہ قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا، ہر شخص کی روشنی بس اس کے اپنے ہی اعمال ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمر میں کسی اندھیری رات میں دور دراز کسی جنگل میں کیمپنگ کرنے کے لیے جائیں اور آپ کے پاس دی اونلی لائٹ از یور اون لائٹ، وہاں سے کوئی روشنی بجلی وغیرہ نہیں ہے کہ کہیں کسی اور سے آپ لے سکیں. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی ہر شخص کی لائٹ اپنی ہی ہوگی. تو جس کی نمازیں مکمل ہوں گی اس کا نور بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کے لیے بہترین روشنی ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی پابندی کرے گا، ریگولرلی پڑھے گا، ساری نمازیں پڑھے گا، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی بنے گی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی. لیکن اگر انسان نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو نماز بندے کو ضائع کر دے گی. پھر اسی طرح انسان کے سجدے اور وضو کے اعضاء جو ہیں وہ بھی چمک رہے ہوں گے. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، یعنی کیا علامت ہوگی ہماری؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا کیسے؟ اتنے ہجوم میں اولین و آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سب کے سب ایک میدان میں ہوں گے. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی گیدرنگ ہوگی. تو اس میں اتنے بڑے ہجوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان رہے ہیں. کہاں سے، کیسے، کون سے ٹیگ لگے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر تم استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک گھوڑے کی پیشانی روشن اور چمکدار اور سفید ہو، تو کیا ان سارے کالے گھوڑوں میں سے ایک وہ سفید گھوڑا نہیں پہچانا جائے گا؟ تو لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کے اعضاء دھونے کی وجہ سے وہ چمک رہے ہوں گے. ہاتھ چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، خاص طور پر پیشانی چمک رہی، پاؤں چمک رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں وہ لائٹ ان کے ساتھ ساتھ ہے، کہیں بھی وہ ان سے نہیں چھٹتی. تو یہی روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پہچان کرائے گی. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم وضو کا صحیح طور پر اہتمام کریں اور نماز کا خاص طور پر، تاکہ وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. پھر خصوصاً جو سجدے کا نشان ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یعنی مثلا اگر ایک شخص کسی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو اس کی پیشانی نہیں جلے گی کیونکہ وہ نماز پڑھنے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ آدم کے بیٹے کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے. اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کا نشان کھانا حرام کر دیا. اور سجدے کے نشان کیا ہے؟ 2 ہاتھ، پیشانی، ناک اور 2 پاؤں اور گھٹنے. اگر ان میں آپ دیکھیے کہ نماز پڑھتے رہنے کی وجہ سے اگر گٹے بھی پڑ جاتے ہیں، دنیا میں یہ جگہ بازو کا سیاہ ہو جاتی ہے، ہاتھوں کے اوپر بھی اٹھنے کی وجہ سے آپ کے نشان پڑ جاتے ہیں اگر کئی سال تک مسلسل آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن وہی ہاتھ چمکنے لگ جائیں گے، وہی پاؤں چمکنے لگیں گے، وہی پیشانی چمکنے لگے گی. اور خاص طور پر جو مرد حضرات مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا خوشخبری دو قیامت کے دن مکمل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں. عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگلی چیز ہے صدقہ. وہ صدقہ تو برہان، صدقہ جو ہے وہ برہان ہے. برہان یعنی دلیل ہے
کس چیز کی دلیل کہ یہ شخص مومن ہے، پروف ہے. صدقہ کرنا ایک پروف ہے انسان کے ایمان کا، انسان کے دین کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. لیکن جب ایک انسان اللہ کی خاطر اپنی پیاری چیز اللہ کے بندوں کو دے دیتا ہے تو وہ اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ ہاں واقعی یہ شخص اللہ پر اعتبار کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے. اور صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے تھے صدقہ کرنے میں. حضرت عمر ایک دن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو میرے پاس بھی مال تھا، تو میں نے دل میں وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا کہ میں آج ابو بکر سے بھی پہلے مال خرچ کروں گا اور زیادہ کروں گا. کیونکہ کمپٹیشن رہتا تھا نا کہ اس نے کیا تو میں بھی. ان کی کمپٹیشن نیکیوں میں تھے، ہمارے کمپٹیشن الٹے ہیں، دنیا میں، گاڑیوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر آیا اور آ کر میں نے آدھا مال اٹھایا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہوں. دیکھتا ہوں کہ ابو بکر اپنا سارا لے کے پہنچے ہوئے ہیں اور ان سے پہلے. حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی، انہوں نے سچائی کو جب دیکھا تو قبول کر لیا، دیر نہیں لگائی، اور پھر ساری زندگی اس کا ثبوت دیتے رہے، پروف دیتے رہے، اور خصوصاً صدقہ خیرات کے ذریعے پروف دیتے رہے کہ واقعی وہ اپنے کاز میں، مشن میں سچے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے، ایکسٹرا کام کرتے، اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے، ایک مد جسے وہ صدقے میں دیتے. یعنی ان کے پاس ہوتا نہیں تھا صدقہ دینے کو، تو وہ کیا کرتے؟ کام شروع کر دیتے. کام اگر کچھ نہیں ملتا تو کوئی بھی آڈ جاب جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جاب کر کے جب اس میں سے کچھ ملتا تو وہ لا کے صدقہ کرتے. یہ سچا ہونے کی دلیل ہے نا. وہ بہانے تو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم دیں. اور وہ کہتے ہیں، ابو مسعود کہتے ہیں، لیکن آج ہم میں سے بہت سو کے پاس لاکھ لاکھ دینار یا درہم موجود ہے لیکن دینے والا دل نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی مسجدیں، ان کے سینٹرز، ان کے پروجیکٹس وہ ادھورے ہی رہتے ہیں. اور خاص طور پر تعلیم کے لیے خرچ نہیں کرتے، اپنی ذاتی زیب و زینت اور اپنی آرائش اور اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایک شادی کو آپ دیکھیں، میں سوچتی ہوں اگر ایک شہر میں صرف شادیوں پہ اٹھنے والا خرچہ ملا کے اگر ایک بہت بڑا تعلیمی مرکز قائم کر دیا جائے. آج سب والدین پریشان ہیں کہ بچوں کے لیے اچھے کوالٹی کے اسلامک سکولز نہیں، اور کوستے رہتے ہیں وہ ہاں فلاں کھل گیا لیکن اس میں کچھ ہے نہیں. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فنڈز کی کمی ہے، کوالٹی کی کمی ہے، اچھے ٹیچرز کی کمی ہے. تو وہ کیسے آئیں گے؟ اچھے ٹیچرز تو وہیں جائیں گے جہاں ان کو زیادہ سیلری ملے گی. تو اسلامک سکولز کے پاس وہ فنڈز نہیں کہ ان کو اچھی سیلری دے اور وہ ریٹین کرے. تو میں صدقے پہ بات کر رہی تھی کہ صحابہ کرام کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کام کرتے تھے اور صدقے کا اہتمام کرتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابیات جو تھی، خواتین جو تھی، وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کے ساتھ خرچ کرنا پسند کرتی تھی. اور ان میں سے کئی صحابیات کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. یعنی سب سے پہلے اس کی وفات ہوگی تو وہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے جوڑ جوڑ کے دیکھتی تھی کہ کس کی انگلیاں لمبی ہیں یا کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے. تو بہرحال ہوا یہ کہ جو پہلی زوجہ محترمہ فوت ہوئی وہ سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائی کر کے وہ خیرات کرتی تھی، کیونکہ خیرات کرنے کا شوق تھا. تو کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، اس کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، اس کے لیے نیکی اور خیر اور بھلائی کے دروازے کھولتا ہے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں راحت اور امن، اپنی اور دوسروں کی بھی بھلائی کے دروازے کھولتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو دوسروں کے دل آپ کے لیے نرم ہوتے ہیں. والدین میں سے دیکھیے، رشتے داروں میں سے دیکھیے، اپنے خاندان میں سے دیکھیے، کمیونٹی میں سے دیکھیے، کس شخص کی زیادہ قدر ہوتی ہے، لینے والے کی یا دینے والے کی؟ جو دینے والا ہے اسی کی. اس کو اپنا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے منہ سے کہ لوگوں کہو کہ میں بہت اچھا ہوں. اس کی اچھائی اس کے معاملے سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لیے ایک پروف بن جاتا ہے. الصدقۃ برہان، وہ پروف ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے، اس کی اچھائی کی دلیل ہے.
ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس کا بدلہ اتنا زیادہ بڑی شکل میں اس کو دیا جائے گا. پھر اسی طرح حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت سوائے بئر روما کے میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے خالص اپنے مال سے خریدے اور اپنا حصہ بھی مسلمانوں کے برابر رکھے اور آخرت میں جنت کے اندر بہترین بدلہ حاصل کرے. چنانچہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال سے خرید کر اسے وقف کر دیا اور اب بھی وہ کنواں مدینے کے اندر موجود ہے. پھر فرمایا والصبر ضیاء، صبر روشنی. ایک ہوتا ہے نور، نماز کے لیے الصلاۃ نور، لیکن صبر ضیاء. ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت بھی ہوتی، جیسے سورج کی روشنی. جب صبر انسان کرتا ہے تو اس میں ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، اس میں ایک تپش ہوتی ہے، اس میں انسان کے اندر ایک مشکل وقت ہوتا ہے، اس کے نفس پر بھاری وقت ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑی خیر پھوٹتی، اس سے بھی انسان کو بہت سے اچھائیوں کے موقع ملتے. مثلا صبر کس موقع پہ کرنا پڑتا ہے؟ جب کوئی سچویشن آپ کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آتی اور اس وقت انسان بھڑک اٹھتا ہے اور اس وقت انسان اپنا پیشنس لوز کر بیٹھتا ہے. لیکن اگر اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو اس کے نتیجے میں جو اس کو خیر پہنچتی ہے وہ اس کے لیے آئندہ بہت سے اور خیر و بلائی کے راستے کھول دیتی ہے. لیکن جب انسان ایک غصے کا شکار ہو جاتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ دیوانگی اس کے لیے فساد اور مصیبت اور آئندہ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے. اور صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس پر روکنا لازم ہے، یعنی زبان کو روک لینا، مثلا گالی گلوچ سے، برا بھلا کہنے سے، چیخنے چلانے سے. اسی طرح باقی اعضاء کو بھی ان چیزوں سے روک لینا جن سے رکنے کو شریعت نے کہا ہے. مثلا کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا، چاہے ان کے لیے دل کتنا بھی چاہ رہا ہو، لیکن ان سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے. صبر صرف غصے میں نہیں ہوتا، یہ صبر صرف غم میں نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن مومن کی ساری زندگی ہی صبر ہے. تو انسان جب صبر کرتا ہے تو اس میں ایک تلخی بھی ہوتی ہے. صبر بذات خود کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کے وقت انسان کو لگتا ہے جیسے اندھیرے میں ہے، وہ کچھ نظر نہیں آ رہا اس کو، لیکن اس کے بعد اس کے لیے اس اندھیری رات کے بعد روشنی کی کرن پھوٹ پڑتی ہے اور سورج نکل آتا ہے. تو بیسیکلی اللہ کی نافرمانی سے رکنا یہ بھی صبر ہے. شیطان کی اکساہٹوں کے باوجود اپنی زبان کو روک لینا، اپنے منفی رد عمل کو روک لینا، حرام کاموں سے خود کو روک لینا جیسے زنا وغیرہ ہے، شراب پینا ہے، عمل قوم لوط ہے، ان تمام چیزوں سے رکنا. اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، نماز میں سٹرگل کرنا، یہ بھی ایک صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے نا، کہ آپ بول نہیں رہے، آپ کھا نہیں رہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ ادھر ادھر دیکھ رہے، ہر چیز کو آپ نے روکا ہوا ہے. نگاہ کو اٹھنے سے روکا ہوا، زبان کو بولنے سے روکا ہوا، کانوں کو ادھر ادھر کی باتیں سننے سے روکا ہوا ہے، دل کو برے خیالات سے روکا ہوا. تو نماز کا سارا وقت ہی حقیقت میں بہت بڑے صبر کا مظاہرہ ہے اگر آپ خشوع کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کو اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے اور بہت سی مشکلات اس کے لیے حل ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشقت کے وقت جب انسان اپنے فرائض اچھی طرح بجا لاتا ہے، مثلا سخت نیند آ رہی ہے پھر بھی نماز پڑھتا ہے، سخت بھوک لگی ہے پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے، اسی طرح سخت سردی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی وضو کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح حرام کے بہت سے دروازے کھلے ہیں لیکن وہ کم آمدنی پر گزارا کر رہا ہے کہ نہیں مجھے حرام سے زیادہ نہیں بڑھانا مال، میں انتظار کروں گا جب تک میرے لیے حلال کے دروازے کھل جائیں. تو یہ بھی صبر ہے. پھر اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کہ مثلا اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، سارے علاج بھی کرا لیے نہیں ہوئی، اب اس پر لوگوں کے تانے اور باتیں اور لوگوں کی نظریں ہر روز کی، اور انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ایک خاتون کی حیثیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی اس تکلیف سے گزرے. لیکن ایسی خاتون اگر زبان نہیں کھولتی اپنی، نہ اللہ کے خلاف نہ بندوں کے خلاف، اور
جب بھی کوئی بات کرے تو ناگواری کے باوجود خاموشی اختیار کر لیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اس حال میں بھی راضی. تو یہ صبر کی ایک بہت ہی بلند قسم ہے. اسی طرح اگر کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتی، جیسے حضرت ام سلیم نے صبر کیا تھا. اسی طرح اگر آپ کو کوئی الزام دے رہا ہے اور آپ جواب میں کچھ نہیں کہتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، آپ کسی کی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑے افضل اعمال میں سے ہے. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل بہترین ہے، افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، کوئی اور بتائیے. آپ نے فرمایا آپ کو درگزر کرنا، یعنی کسی نے تم سے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دینا اور صبر کرنا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا. وائی می، یہ نہیں کہنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہمارے حق میں کتنی بہتر ہے. بعض اوقات کسی کے سر میں سخت درد شروع ہو جاتی ہے اور چھوٹی موٹی دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا ہوتا، تو انسان کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے حق میں اچھا نہیں کیا، یہ مجھے کیوں یہ مصیبت آ گئی. کوئی گر پڑتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کسی اور بڑی مصیبت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. بعض اوقات سر کا درد جو ہے وہ انڈیکیشن ہے کسی اور بیماری کی. بعض اوقات آپ کا گرنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے اندر کسی آپ کے باڈی پارٹ کو ضرورت ہی جھٹکا لگنے کی، آپ کو ویسے کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ آپ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے سبق ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم سیکھتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی انسان کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے تو ہمیں صبر آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اور پھر وقت سے کم کہتے ہیں اچھا ہوا اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کون، ہم دھوکہ کھانے سے بچ گئے وغیرہ وغیرہ. تو کچھ چیزیں انسان کو سخت ناگوار گزرتی ہیں لیکن وہ انسان کے حق میں حقیقت میں اچھی ہوتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی میں بہت بھلائی رکھی ہو. اور خصوصاً تقدیر کے فیصلے، کسی کا فوت ہو جانا، کسی کے کوئی نقصان ہو جانا، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جانا جس میں اس کا دل بہت ہی دکھی ہو، تو اس میں رونے کے اندر کوئی حرج نہیں، انسان رو سکتا ہے، آنسو بہا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے، تو اس پر ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا گیا کہ وہ کیوں روئے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، یعنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے ہم. اور اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب غمگین ہیں. ظاہر کسی کا ایک بیٹا ہو اور وہ بالکل چھوٹا گود کا بچہ تو کتنا پیارا ہوتا ہے، وہ چلا جائے ہمیشہ کے لیے تو جن کے چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ غم کیسا غم ہوتا ہے اور کیسا دکھ ہوتا ہے. لیکن اگر اس پر کوئی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے اور راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. سب سے بڑے غنی، یعنی اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں کہ انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے، اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر وہ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ بل قرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کی ویلیو وہی سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بڑا ہے، جو اتنی عظیم ہستی ہے، اس کی کتاب، اس کی بات، اس کا حکم، اس کی طرف سے میرے لیے کوئی بات آئی تو وہ اس کو معمولی نہیں سمجھے گا کہ اچھا قرآن میں ہے چلو خیر ہے، قرآن میں ہی ہے تو سیکرڈ کتاب ہے. نہیں، وہ کہے گا میرے لیے ہے. کتنی توجہ سے اس کو سنے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہوگا. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے دلوں میں سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اچھا پایا تو ان پر قرآن اتار دیا. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی محبت دے سمجھے کہ اللہ کا انعام ہو گیا آپ پر. اگر آپ قرآن کی خدمت کے لیے اپنا وقت نکال سکتے سمجھے کہ اللہ نے سب سے بہترین وقت آپ کو عطا کر دیا.
یعنی کہ آپ پر فضل ہو گیا، رحمت ہو گئی، برکت ہو گئی کہ آپ اللہ کے کلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، بس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں یعنی ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ افق کی کتنی وسیع افق ہوتا ہے، اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی ان سب چیزوں کو گواہ بنا کے بتاتا ہوں کیا، انه لقرآن کریم، یہ کتاب یعنی یہ قرآن باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے۔ یعنی انسان کو نظر آنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آسمان، ستارے اور یہ وسعتیں۔ اتنی بڑی وسیع چیز کی قسم کھانے کے بعد فرمایا، اس کو گواہ بنانے کے بعد، اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد فرمایا کہ قرآن بہت عظیم چیز ہے، بہت کریم چیز ہے۔ کیونکہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو تو اس سے پہلے انسان کے مائنڈ کو تیار کیا جاتا ہے، آپ ایک سرپرائز دیتے ہیں، دیکھو اس کے اور کرو اس سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی بہت خوبصورت انداز اپنایا ہے قرآن کی عزت اور کرامت اور بزرگی بیان کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ قرآن یا تو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، انسان کے حق میں غنیمت ہے، یا اس کے اوپر چٹی ہے۔ یعنی اس قرآن کے ساتھ تعلق دو میں سے ایک ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ آپ اس میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے، یا آپ کے درجات بڑھائے گا یا گھٹائے گا، یا آپ کو بلندی دے گا یا آپ کو پکڑوائے گا۔ القرآن حجت اللہ کا علیک۔ اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا ٹھیک ہے دل چاہے تو پڑھ لیں، سمجھ لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، بعد میں صحیح، لیٹر آن، نہیں۔ یا یہ کہ اس کو پڑھ لیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس قرآن سے محبت، اس کی عظمت کا احساس دل میں لانا، اس کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہترین جاننا، کیونکہ ہر چیز کریشن ہے، لیکن یہ اللہ کی سپیچ ہے، یہ کریشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اور صرف ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کی بات ہے، اور باقی تو کیا ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کو دنیا کی ہر سپیچ، ہر کلام، ہر علم، ہر بات سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارے حق میں حجت بنتا جاتا ہے۔ یعنی مسلسل ایک لائن کے یا ادھر ہے ہم یا ادھر ہے، یعنی نمبر 1 امپورٹنس کتنی، اس کی امپورٹنس زیادہ ہے یا باقی سب چیزوں کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ خود کو خود چیک کر سکتے ہیں، اپنے لیے چیک لسٹ بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ محبت ہے یا اور مثلاً اور چیزوں سے، میوزک سے، پوئٹری سے، اور دنیا کی باتوں سے، کہانیوں سے زیادہ دلچسپی، یا قرآن مجید سے، اور علوم پڑھنے میں وقت زیادہ لگا ہے یا قرآن پڑھنے میں زیادہ لگا ہے۔ پھر یہ کہ اس کی باتوں کو ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں یا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ جو کہتا ہے وہ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک تقسیم کرنے کے لیے ہم کوئی ایفرٹ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے۔ یہ ساری کیلکولیشن ہم اپنے اندر خود کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کو کیا امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو فیور دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن سب سے بڑا فیور آپ کو قرآن کی طرف سے ملے گا، وہ آپ کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا۔ وہ جھگڑے گا آپ کے لیے کہ یار یہ بھوکا پیاسا رہا، اس نے اپنی نیند اور آرام قربان کیا اور مجھے پڑھتا رہا، اس نے مجھے دوست بنا لیا۔ وہ ایسا بہترین دوست ہے کہ وہ قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ حشر کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا اور بخشوا کے آگے لے جائے گا۔ اس لیے حجت اللہ کا او علیہ کا، یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ یعنی جیسے وہ 9/11 کے بعد کسی نے کہا تھا کہ آج کے بعد دنیا میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یا لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے خلاف ہیں، بیچ میں کچھ نہیں۔ تو وہ تو بندوں کی بات ہے نا، یہ بندوں کی سوچ ہے، لیکن اللہ کا یہ کلام پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یا تو پھر تم میرے وفادار ہو یا پھر نہیں ہو، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک سنجیدہ کلام ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کا مذاق اڑانے والوں کے لیے وعید آئی ہے کہ جنہوں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا،
یہ ان کی جزا جہنم اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. تو اگر قرآن کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، اس کے کسی حکم کا، کسی آیت کا، کسی معنی کا، تو یہ چیز کو معمولی نہیں ہے، قیامت کے دن انسان کی ذلت کا سبب بن جائے گی. پھر اسی طرح اب کریں کیا کہ ہم اس کو اپنے حق میں حجت بنائیں، اس کو اپنے دلوں پر اتاریں. صرف زبان یا حلق یا مخارج وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ ذریعہ ہے، ٹول ہے آگے دل تک لے جانے کا، لیکن یہاں تک نہیں رکھیں. اس کو اندر جانا چاہیے. اندر جانے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے پھر اس کے لیے وقت لگانا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو مسلسل آپ کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، آپ کا دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے اور کچھ نہیں سوچتے تھے، بس وہ قرآن ہی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ابن مسعود کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ وحی کے لیے کلام کرتا ہے تو آسمان والے بھی کچھ سنتے ہیں. پھر جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے اور آواز چپ ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کلام حق ہے، اور آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. سب جواب دیتے ہیں کہ جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بہت تکلیف ہوتی تھی، آپ کو، آپ کے اوپر ایک بوجھ بھی پڑ جاتا تھا، یعنی یہ معمولی کلام نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کو بعض اوقات بالکل نان سیریس انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس بغیر سمجھے، یا آدھا کوئی پڑھ رہا ہے آدھا کوئی اور پڑھ رہا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، یہ صرف علم بڑھانے کے لیے، صرف ڈگری یا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آئی اس لیے کہ انسانوں کو ہدایت دے. پھر اس کو آگے پہنچانا بھی لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کام میں بھی امت کو حصہ ڈالنا چاہیے، چاہے خود پڑھا کے، خواہ کوئی کتاب یا کیسٹ یا سی ڈی آگے دے کر، یا کوئی ایسا ادارہ بنا کر کہ جس میں قرآن کی تعلیم ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا اہل کہتا ہے، یعنی اس کے اسپیشل لوگ، وی آئی پیز. اور وہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اہل القرآن ہے، کہ قرآن ہی ان کی پہچان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ چیز آسمانوں میں تمہاری خوشبو اور زمین میں تمہارے تذکروں کا سبب بن جائے گا. یعنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ضروری ہے. بعض اوقات ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یا بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ختم ہو گیا، بچے نے پڑھ لیا. نہیں، ساری زندگی روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. پھر یہ کہ اس کو کچھ حصے کو یاد بھی کر لینا چاہیے کہ دل کے اندر بھی موجود ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، آگے رکھتے تھے جن کو زیادہ قرآن یاد تھا. جب غزوہ احد میں لوگ شہید ہوئے اور قبریں کھودی گئی تو ایک میں دو دو تین تین لوگوں کو بھی ڈالا گیا، کیونکہ 70 لوگ شہید تھے اور وقت تھوڑا تھا اور سب کو دفنانا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دفنانے لگتے تو پوچھتے کہ ایک قبر میں جیسے 2 یا 3 کو، کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے. پھر جب بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس کے مقابلے میں زیادہ آتا ہے تو اس کو قبر میں پہلے اتارا جاتا ہے اس کے احترام کی وجہ سے. پھر اسی طرح قبر میں بھی قرآن حفاظت کرتا ہے انسان کی، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا. طبرانی کی روایت ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، جب اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، یعنی کوئی بھی بلا یا عذاب آتا ہے تو قرآن اس کو پیچھے کر دیتا ہے. قیامت کے دن قرآن انسانی روپ میں آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ وہ کیسا ہوگا، سوچئے، امیجن کیجئے. جتنا خوبصورت آپ اس کو بنائیں گے، یعنی جیسا آپ اس کو پڑھیں گے، جیسا معاملہ آپ اس کے ساتھ کریں گے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید قیامت کے دن اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا، یعنی اسٹرینجر کی طرح آئے گا، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ڈو یو نو؟ پھر وہ اپنا تعارف کرائے گا. ایک انسان کہے گا کہ آئی ڈونٹ نو، ہو آر یو؟ کہے گا میں وہی تو ہوں جو راتوں کو تجھے جگاتا تھا.
جیسے رمضان وغیرہ میں تہجد میں تلاوت تراویح. لیکن ہم سب دیکھیں ہماری راتوں کے کتنے حصے میں قرآن ہے. کبھی رات کو پڑھا ہم نے کچھ؟ تو وہ کہے گا راتوں کو جگاتا تھا، دوپہروں کو پیاسا رکھتا. کیونکہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی بھوک اور اپنی باقی چیزوں کو کاٹ کے پڑھتے ہیں نا، باقی لذتوں کو ایک طرف کر کے پڑھتے ہیں، ورنہ تو وقت نہیں نکل سکتا. اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہوں، کیونکہ تو مجھے اپنے پاس رکھتا تھا دنیا میں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. اس شخص کو اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی چیز، کوئی لباس، کوئی ایوارڈ، کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو اس دن اس شخص کو ملے گی اس کے والدین کو جو خود قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا. وہ کہیں گے رب یہ پوشاکیں کہاں سے، یعنی یہ اتنا خوبصورت لباس کیوں؟ جواباً کہا جائے گا تم دونوں کا اپنے بچے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. کیونکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں انجوائمنٹ ہوتی ہے، اور جلدی کا پڑھا ہوا تو بس وہ رکوع پورا کرنا ہے یا سپارہ پورا کرنا ہے. بس تیرا وہی مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش رد نہیں ہوگی. لیکن اسی صورت میں نا جب دنیا میں اس سے ہماری دوستی اور تعلق ہوگا. فرمایا قرآن مجید سفارش کرے گا قیامت کے دن اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا، آرگیو کرے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا قرآن کو، یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا، ادھر لیتا جائے گا. جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا، یعنی کھولا ہی نہیں، کہیں بس پڑا ہوا اوپر، یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا. تو پیچھے سے آئے گا، یہ پیچھے سے آ کے اس کو دھکیلے گا. تو اب دیکھیے کہ ہم آگے رکھتے ہیں یا پیچھے رکھتے ہیں. اب اس پیچھے رکھنے کا مراد یہ نہیں کہ جیسے کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ پیچھے کر دیا، یا اس سے مراد نہ پڑھنا اور اگنور کر دینا ہے. اور خاص طور پر سورۃ البقرہ اور آل عمران جو دوسری اور تیسری بڑی سورت ہے، وہ بادل یا پرندوں کے جھنڈ یا صاحبان کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑیں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یا وہ حق میں گواہی دیں گی یا خلاف دیں گی. حق میں اس کے لیے گواہی دیں گی جو قرآن کا حق ادا کرتا رہا، اور خلاف اس کے دیں گی جو قرآن کے خلاف چلتا رہا. پھر آخر میں آتا ہے کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. تو سب کے سب لوگ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو اپنے نفس کی تجارت کرتے ہیں. ہم سیل پر ہوتے ہیں صبح روز، یا تو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے ایوری ڈے. یہ ایک محاورہ بھی ہے عربی کا، یعنی صبح سویرے اٹھ کے اپنے آپ کو انسان بیچتا ہے، یعنی انسان ہر روز صبح اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگاتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور پھر ہر تھکانے والا 2 قسموں میں اینڈ آف دا ڈے تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو اپنے نفس کو فائدے میں لے جاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو نقصان میں بیچ کے آ جاتے ہیں. ایک گھاٹے میں جاتا ہے، ایک فائدے میں جاتا ہے. ایک آزاد کروا دیتا ہے اپنے آپ کو اور ایک ہلاک کر کے آ جاتا ہے. کون ہے جو آزاد کراتا ہے؟ کون ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا میں لگاتا ہے. اور ہلاک کون کرتا ہے؟ جو اپنے نفس کو بندوں کی رضا میں لگاتا ہے. قرآن مجید میں آتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتا ہے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کی جان پکڑی ہوئی ہے، اس کے عمل سے وہ جان آزاد ہوگی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ المدثر آیت 38-39 کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا رہے ہیں. تو پیدا ہوتے ہی چھڑوانے کی فکر کرنی چاہیے، جس میں سب سے پہلا کام 7ویں دن عقیقہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، پکڑا رہتا ہے. عقیقہ اس کی پہلی گرہ ہوتی ہے جو اس کی آزادی کی ہوتی ہے.
پھر اسی طرح جب انسان صبح اٹھتا ہے تو شیطان انسان کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گرے لگاتا ہے. یاد رکھیے جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیطان آ کے گردن پر 3 ناٹس لگاتا ہے اور ہر گرہ پہ ایک پھونک مارتا ہے. ابھی رات بہت لمبی ہے. جب وہ اٹھتا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہماری آنکھ کھلتی بھی تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی کیا ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم, پھر سو جائے. تو جب انسان اٹھ جاتا ہے یعنی فجر کے لیے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک گرہ کھل گئی. وضو کرتا ہے دوسری کھل گئی. نماز پڑھتا ہے 3 گرے کھل گئی. اس طرح وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے, ورنہ اس کی صبح خباثت کے ساتھ اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر ایک عجیب سا پردہ ہوتا ہے, ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے دل میں, کیونکہ شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہوتا ہے, وہ آزاد نہیں ہوتا. تو ہر دن کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے ذکر سے کرنی چاہیے, اور روزانہ اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہیے. اور اس کے لیے آزادی میں دینے کے لیے جس کہتے ہیں نا انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے. وہ صدقہ کس چیز کا؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ سب صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اسلام میں صدقہ کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے. مال وغیرہ دینے کے علاوہ اچھی بات, کسی کو رستہ دکھانا, کسی کی دلجوئی کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دراصل صدقہ ہے. اور پھر اگر یہ سارا وقت نہ بھی ملے تو چاشت کی 2 رکعتیں ان ساری چیزوں کا کفارہ کر دیتی. یعنی اگر چھوٹے چھوٹے اور بہت سے کام نہیں کر سکتے تو 2 رکعتیں پڑھ لیجیے. پھر اسی طرح کسی غلام کو آزاد کرنا, صدقہ خیرات کرنا یہ ضروری ہے. دوسری طرف جو انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں جس میں سب سے نمبر 1 اس کی زبان ہے. ہر روز جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی زبان اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے, یعنی اس کی منتیں کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو, تم سیدھی رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے, اگر تم بگڑی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیونکہ انسان کے باقی ایکشن کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ اس کی باتوں کے مطابق, جو وہ کہتا ہے, بات کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب بخل کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. 2 فرشتے صبح صبح مقرر ہوتے ہیں, وہ دونوں دعائیں کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا, اے اللہ روکنے والے کا ہلاک کر دے, تباہ کر دے, اس کا مال ختم کر دے. تو اب فائدے میں کون ہے؟ جو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرے, ہر روز کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی کرے. پھر اسی طرح باقی بھی جتنے اس کے برے اعمال ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی حدیث, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف اجزاء ہے کہ جو ہم دن بھر کام کرتے ہیں, مثلا نماز ہے, صدقہ ہے, ذکر ہے, ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا وزن ہوگا قیامت کے دن. ترازو جو ہے وہ حق کے ساتھ قائم کیے جائیں گے اور انسان ان کو دیکھے گا. اور پھر اگر انسان اچھے کام کرنے والا ہوگا تو اس کی نیکیاں اور اس کے اعمال اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور اگر انسان غلط رستوں پہ چلنے والا ہے تو دراصل وہ کسی کو نہیں, اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانے والا ہے. کیونکہ انسان یا اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے یا شیطان کا, اگر وہ رحمان کا غلام نہیں بنتا. تو یہ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم کس کے غلام بننا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.